جب کتا پیشاب کرتا ہے تو ٹانگ اٹھا لیتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کتا پیشاب کرتا ہے ٹانگ اٹھاتا ہے. کیوں اٹھاتا ہے یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں. جب کتا پیشاب کرتا ہے ٹانگ اس لیے اٹھاتا ہے کہ ٹانگ میں پیشاب نہ لگے, اس لیے اٹھاتا ہے. لیکن اسی کتا کو دیکھیے گا منہ سے پخانہ اٹھا رہا ہے تو اس وقت اس کو نظر نہیں آتا کہ ٹانگ کو تو بچا رہے ہیں, منہ کو کیوں نہیں بچاتے. یہی حرام کمانے والے کا حال ہے. وہ پیشاب سے اپنے کو بچاتا ہے, پخانہ سے اپنے کو بچاتا ہے, یہ گندگی ہے. لیکن پیشاب پخانہ سے بھی زیادہ گندی چیز جو حرام ہے اس کو حلق کے نیچے اتار رہا ہے. دیکھیے انسان کو حرام کہاں پہنچاتا ہے. آپ دیکھیں گے کتا کو, کوا کو, دونوں کے فرق کو دکھا رہا ہوں. کوا کو کوئی چیز اگر کھانے کی ملے گی وہ اکیلا نہیں کھائے گا, پوری بستی کے کوا کو جمع کرے گا. پوری بستی کے کوا کو جمع کرے گا, سمدھی کو بھی, سالا کو بھی, داماد کو بھی, سب کو جمع کرے گا. جب سب لوگ جمع ہو جائیں گے تب وہ کھائے گا. لیکن یہی حال دیکھیے دوسری طرف کتے کا. اس کو اتنا بڑا ہاتھی ملا ہے کھانے کو, اکیلا کھا نہیں سکتا, وہ خود بھی نہیں کھائے گا, پوری بستی کے کتے کو کھانے نہیں دے گا. حرام کمانے والے کا حال یہی ہے. وہ خود کنجوسی کرتا, خود بھی نہیں کھاتا ہے, اور قوم کی مصیبت میں بھی اس کا پیسہ کام نہیں آتا ہے. کتا اور حرام کمانے والا دونوں برابر. انشاءاللہ حلال کمائیں گے انسان اور مسلمان رہیں گے, حساب سے خرچ کریں گے, غریب سے اللہ غنی بنا دے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے, لوٹ کر کے لائیں گے, کوٹ کر کے کھائیں. ابھی پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کو لے کر کے بھاگ جاتا تھا, یہ بھی غلط ہے. اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگنے لگا, یہ بھی غلط ہے. اب کیا ہو رہا ہے آپ کو سناؤں گا, آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا. اب کچھ اور ہو رہا ہے. مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کو لے کر کے نہیں بھاگ رہا, غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگ نہیں رہا ہے, بلکہ اب کچھ اور ہو رہا ہے. مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی ہے. ہزاروں میں نہیں, سینکڑوں میں نہیں, لاکھوں میں غیر مسلم لڑکے کو لے کر کے بھاگ رہی. جانتے ہیں کیوں؟ 3 وجہ سے. پہلی وجہ کیوں لے کر کے بھاگ رہی ہے؟ شادی کو مسلمانوں نے مہنگا کر دیا, تجارت بنا دیا. جاہل ہے, انگوٹھا ٹیک ہے, پنجاب کاٹتا ہے, سائیکل چلاتا ہے, موٹر سائیکل چلانا بھی نہیں آتا. اس کا باپ ڈیمانڈ کرتا ہے بلیٹ دے دیجئے, کیا فرق پڑے گا؟ ڈبل پلنگ دے دیجئے, کیا فرق پڑے گا؟ بچے والی بھینس دے دیجئے, کیا فرق پڑے گا؟ سب کچھ بیٹا کو ملا, اس بانر باپ کو کچھ نہیں ملا. پھر بھی یہ وکیل وکالت کر رہا ہے, دوسرے کی دنیا بنا رہا, اپنی آخرت برباد کر رہا ہے. شادی کو اتنا مہنگا کیا کہ مسلمانوں کی غریب بچی غیر مسلم کو لے کر کے فرار ہو گئی. اس کی آبرو الگ گئی, اس کا ایمان الگ گیا. باپ ذمہ دار ہے تو یہ پورا سماج ذمہ دار ہے. دوسری بات, مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بھاگ رہی ہے. کیوں بھاگ رہی؟ دوسری وجہ, ہم آنکھ بند کر کے اپنی لڑکیوں کا داخلہ اسکول میں کر دیتے ہیں. اس اسکول میں کرتے ہیں جس میں لڑکے بھی پڑھتے ہیں. ہماری لڑکی عشق محبت کے چکر میں پڑھ کر کے غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ گئی. تیسری وجہ ذرا دھیان رکھیے گا, ہم نے بڑا موبائل, اسکرین ٹچ موبائل اپنی بیٹی کو دیا, اور بیٹی کس سے بات کر رہی ہے باپ کو کوئی مطلب نہیں. بیٹی کہاں سے آ رہی ہے, کہاں جا رہی ہے, ماں کو کوئی مطلب نہیں. ماں بے خبر, باپ بے خبر. اسی بے شرمی کے نتیجے میں بیٹی غیر کو لے کر کے فرار ہو گئی. ایمان الگ گیا, آبرو الگ گئی. 2 مثال دے رہا ہوں, پیغام کو ختم کر رہا ہوں, اور دعا کرتا ہوں اللہ ہماری ماں اور بہنوں کی آبرو کی حفاظت فرمائے, ایمان کی حفاظت فرمائے. دھیان سے رکھیے گا اس کو سننے کے. ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا, ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا, لوگ دیکھ رہے تھے. ایک آدمی اس میں بولا واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا. تو ایک آدمی جو بغل میں کھڑا تھا اس نے کہا کہ وہ لڑکی نہیں ہے, وہ لڑکا ہے. کہا کہ سوری میڈم غلطی ہو گئی. کہا میں میڈم نہیں ہوں, میں اسی لڑکے کا باپ. دوسری مثال آ رہی ہے, دھیان سے سنیے گا. لندن میں سینما ہال میں فلم دکھایا جا رہا ہے. ٹکٹ کٹا کر کے بہت ساری عورت بیٹھ گئی اپنے یار کے ساتھ, بیٹھی ہوئی ہے. مینیجر نے کہا, لائٹ آن کر کے بولا کہ کمپلین تھانہ میں کیا گیا ہے,
ایک عورت اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے اپنے یار کے ساتھ فلم دیکھ رہی ہے. اس کے شوہر نے کمپلین کر دیا ہے تھانے میں, میں 5 منٹ کے لیے لائٹ آف کروں گا, وہ لڑکی نکل جائے چپکے سے. مینیجر نے لائٹ آف کر دیا 5 منٹ کے لیے. اس کے بعد جب لائٹ آن کیا, دیکھا تو پورا سینما گھر ہی خالی ہو گیا. آخری مثال ہے, پیغام کو ختم کر رہا ہوں, دھیان سے سنیے گا. ڈی جے کا ڈانس چل رہا تھا, مسلمان ہو کر کے شادی کے موقع سے ڈی جے کا ڈانس کرا رہا ہے, ڈی جے لا رہا ہے, ڈی جے پر ڈانس ہو رہا ہے. ایک لڑکی اس میں مصرع پڑھ رہی ہے, خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا, خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا. ایک جوان کھڑا ہوا, او بدتمیز عورت, تو فاطمہ ہو کر کے ڈانس کرتی ہے, عائشہ ہو کر کے ڈانس کرتی ہے, اور معلوم کر رہی ہے کہ قسمت میں کیا ہے. خدا تو تمہیں مرنے کے بعد بتائے گا, میں تمہیں ابھی بتا دیتا ہوں کہ تمہاری قسمت میں کیا لکھا ہے. تم مصرع پڑھ, میں تمہارے مصرے کا جوڑا لگاتا ہوں. خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا. اس لڑکے نے جواب دیا, گلے میں طوق لعنت کا, گلے میں طوق لعنت کا, سواری کو گدھا ہوگا, گلے میں طوق لعنت کا, سواری کو گدھا ہوگا. شادی میں جھومتی ہے, شادی میں جھوم جھوم کر ڈھولک بجائے گی, ناچے گی اور گائے گی, ایکٹنگ دکھائے گی. شادی میں جھوم جھوم کر ڈھولک بجائے گی, ناچے گی اور گائے گی, ایکٹنگ دکھائے گی. قاصر اسی لیے تو کوئی برکت نہیں رہی, بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی. کر تو بھی ترقی دنیا میں, اسباب تجارت پیدا کر, قارون کی دولت ٹھکرا دے, عثمان کی دولت پیدا کر, عثمان کی دولت پیدا کر. دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو, سکوت لالا وہ گل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر, خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر.